فرام ایمٹی یعنی کہ خالی، اینڈ خالی ہاتھوں سے، ٹو فل ارتھ یعنی کہ بڑے دلوں تک۔ فرام ایک پریپوزیشن ہے جس کا معنی اس سے، ایمٹی کہتے ہیں خالی جو ایک ایڈجیکٹو ہے، اینڈس مطلبات، ٹو جو ہے ایک جو ہے پریپوزیشن ہے، فل کہتے ہیں بھرا ہوا، ارتھ یعنی دلوں، یعنی کہ خالی ہاتھوں سے بڑے دلوں تک۔ ڈیئر فرینڈز، حقیقت میں اگر آپ کو انگلش سیکھنا ہے یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، کیونکہ نہ صرف اس سے آپ کو اسٹوری ملے گی، اسی اسٹوری کے دوران آپ کو بہت سارے گرامر کے اسٹرکچر ملے گا، بہت سارے گرامر ملے گا، بہت سارا ویکیبلری ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیئر فرینڈز، اگر ایک PDF بک آپ کو چاہیے، اس میں بہت سارے اسٹوریز ہیں، ہر اسٹوری کی تمام ویکیبلری ود سینونیم لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اسٹوری کے اردو ٹرانسلیشن بھی لکھا ہے، جو آپ کو کافی مدد کرے گا انگلش سیکھنے میں، اور یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ لکھا ہوا ہے کہ ایوری ون یعنی کہ ہر ایک، لافٹ انسا، ایوری ون یہاں پہ بیسکلی کیا ہے، ایک انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ کیا ہے؟ انڈیفینٹ پروناؤن ہے۔ لاف جو ہے مطلب ہنسنا، یہ آپ کا مین ورب ہے۔ کسی سینٹینس میں مین ورب کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایکشن کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ پورا جو سینٹینس ہے یہ آپ کا کیا ہے، مین کلاز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک انسا، وین جب، ای اسٹیپڈ آف دی بس جب وہ بس سے اترا، سب انسے جب وہ بس سے اترا۔ یہاں پہ وین دیکھ رہے ہو ڈیفرنس، بیسکلی کیا ہے، یہ سب آرڈینیٹنگ کلاس کو کیا کرتا ہے، انٹروڈیوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سینٹر جو ہے سب آرڈینیٹنگ کلاس ہے۔ اور ایک کنسا جب وہ بس سے اترا، اس کلاتھس اس کے کپڑے، اس کلاتھس اس کے کپڑے، ور اولڈ یعنی کہ پرانے تھے، اینڈ ڈسٹی اور گرد آلود تھے یعنی کہ ریت سے بھرے ہوئے تھے، جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اولڈ اور ڈسٹی دونوں کیا ہے، دونوں ایڈجیکٹو ہے۔ ایڈجیکٹو سمپلی کیا ہوتا ہے، کسی ناؤن کی اچھائی برائی اس کی حالت کو بیان کرے، سمجھ لینا وہ ایڈجیکٹو ہے۔ پھر آگے کیا لکھا ہو کہ اس شوز اس کے جو کپڑے تھے، ٹون یعنی کہ پھٹے تھے، ٹھیک ہے، ان کے کپڑے جو ہے پھٹے تھے، اینڈ اور ای کیریڈ نتھنگ اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا اٹھانے کے لیے۔ کیریڈ مطلب اٹھانا، جسے ہم لفٹ بھی کہتے ہیں، بٹ اے اسمال بیگ سوائے ایک چھوٹے بیگ کے، اسمال کہتے ہیں چھوٹا بیگ کہتے ہیں بیگ کو یا بستے کو، سوائے ایک بیگ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اٹھانے کو۔ دا کیوٹک یعنی کہ پریشان کن، افراتفری والا، کیوٹک کہتے ہیں افراتفری والا یا پریشان کن۔ اسٹریٹس گلیاں، آف دا سٹی یعنی کہ شہر کے، ویلکم ڈم اسے خوش آمدید کہا، یعنی کہ شہر کے جو گلیاں تھے انہیں خوش آمدید کہا۔ کس چیز سے خوش آمدید کہا؟ ود نوائز شور و غل سے، اینڈ اور انفیملر فیسز اور انجان چہروں کے ساتھ، یعنی کہ جس گلیوں میں گزرتا تھا ہر طرح جو ہر قسم کے چہرے تھے وہ انجان تھے، ٹھیک ہے، اور شور غل تھا، صحیح ہے۔ تو اس طرح سے اس کی ویلکم ہوئی شہر میں، بیسکلی ایک گاؤں کا ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ڈیفرنس۔ پھر آگے لکھا کہ بٹ لیکن، از آئیز یعنی کہ اس کی آنکھیں، ایلڈ رکھتے تھے، سم تھنگ اسٹرانگر یعنی کہ اس کی آنکھوں میں کوئی چیز پاورفل تھی، کوئی چیز طاقتور تھی۔ وہ کیا تھی؟ ڈیٹرمنیشن یعنی کہ عزم تھی، جسے ہم کرج بھی کہتے ہیں، عزم تھے۔ ای واز اے ولیجر وہ ایک گاؤں والا تھا، وہ ایک دیہاتی تھا، ولیج کہتے ہیں گاؤں والا یا دیہاتی۔ فار ایئرس کئی سالوں تک، ای ہیڈ ٹلڈ وہ جوتتا تھا یا کاشتکاری کرتا تھا، دا سوئل یعنی کہ زمین کی، یعنی کہ اس کئی سالوں تک اس زمین کی کاشتکاری کرتا تھا۔ ورکڈ محنت کرتا تھا یا کام کرتا تھا، انڈر دا بلیزنگ سن جلسہ دینے والی دھوپ میں، یعنی کہ وہ کام کرتی تھی۔ اینڈ اور نیور اور کبھی بھی نہیں، سا دیکھا، اے مشین یعنی کہ ایک مشین بھی نہیں دیکھا، ان از لائف اپنے زندگی میں، یٹ پھر بھی، دیر ای واز یعنی کہ وہ آ گیا تھا، ان دا سٹی آف سیمنٹ اینڈ اسپیڈ کون سے شہر میں آ گیا تھا؟ ان دا سٹی یعنی کہ شہر میں، اس ایکٹ یعنی کہ ایسے شہر میں آ گیا تھا جس میں سیمنٹ اور سپیڈ تھی، تیزی تھی، یعنی کہ وقت کافی تیزی سے جا رہا تھا۔ پھر آگے لکھا کہ آن دا فرسٹ ڈے پہلے دن، آن دا فرسٹ ڈے یعنی کہ پہلے دن، ای گاٹ اس نے حاصل کیا، ای گاٹ حاصل کیا، اے جاب ایک جاب، ایک نوکری۔ وہ کس چیز کا تھا؟ سویپنگ اے شاپ یعنی کہ دکان میں جھاڑو دینا، سویپنگ مطلب جھاڑو دینا، اے شاپ یعنی کہ دکان میں۔ دا پے یعنی کہ جو تنخواہ تھی، جو پیمنٹ تھی اس کی، واز ٹینی یعنی کہ کافی چھوٹا تھا۔ دا آورز لانگ اور جو وقت تھا، آورز کہتے ہیں وقت کو، لانگ یعنی کہ کافی طویل تھا۔ اسٹل پھر بھی، اسمائلڈ یعنی کہ وہ مسکراتا تھا، یعنی کہ اس پہ وہ شکر گزار تھا۔ ای سیوڈ اس نے بچایا،
ایوری روپی ہر ایک پیسے کو، یعنی کہ اس نے ہر ایک پیسے جو اسے سیلری سے ملتا تھا وہ اسے سیو کرتا تھا، پاس رکھتا تھا. ایٹ یعنی کہ کھایا، اے ایٹ کی سیکنڈ فارم ہے. دا چیپیسٹ فوڈ یعنی کہ سب سے جو سستا ترین، چیپیسٹ کہتے ہیں سب سے جو سستا ترین فوڈ ہوتا تھا، خوراک تھا اس کو کھاتا تھا. اینڈ اور سلیپٹ اور سو جاتا تھا آن اے شیئرڈ فلور ایک مشترکہ فلور پر یعنی کہ فرش پر، یعنی کہ اس فرش پہ بہت سارے اور لوگ بھی تھے لیکن یہ بھی وہی پہ سوتا تھا اور گزارا کرتا تھا. پھر آگے لکھا ہوا ہے ریفرنس کہ پیپل یعنی کہ لوگ، mocked him اس کا مذاق اڑاتے تھے، فار بینگ ٹو سمپل زیادہ سادہ ہونے کی وجہ سے، بینگ مطلب ہونا، سمپل مین سادہ ہونا، فار ویئرنگ یعنی کہ پہننا، دا سیم کلاس یعنی کہ بالکل ایک ہی کپڑے پہننا، اس پہ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے. اس وجہ سے لوگ جو کیا کرتے تھے اس پہ مذاق اڑاتے تھے. بٹ لیکن ای اسٹیڈ پرسسٹنٹ وہ کیا رہا، مستقل مزاج رہا. اسٹیڈ میں رہنا، پرسسٹنٹ مطلب مستقل مزاج یا ثابت قدم. ایوری نائٹ ہر رات، ای واچڈ یعنی کہ وہ دیکھتا تھا، واچ مطلب دیکھتا تھا یا دیکھا، ادرس ورک دوسروں کے کاموں کو، اینڈ اور لرنڈ اور کیا کرتا تھا، سیکھتا تھا. ای پکڈ اپ وہ سمجھا یا سیکھا، اور ٹو یوز اے کمپیوٹر کہ وہ کس طرح کہ وہ کمپیوٹر کو کیسے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ کمپیوٹر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. یوز مطلب استعمال کرنا جسے ہم یوٹیلائز بھی کہتے ہیں. بائی سمپلی آبزرونگ صرف دیکھنے سے، یعنی کہ وہ کمپیوٹر بھی سیکھ چکا تھا صرف دیکھنے سے. لوگ جب وہ کمپیوٹر یوز کرتے تھے تو یہ دیکھتا تھا. پھر آگے کیا لکھا کہ آفٹر آ ایئر ایک سال بعد، ای اپلائیڈ اس نے اپلائی کی یا درخواست دی، فار آ ہیلپرز جاب یعنی کہ ہیلپر کے جاب کے لیے، نوکری کے لیے، ان این آفس ایک دفتر میں. ای گاٹ اٹ یعنی کہ اس نے حاصل کیا. دین اندر ایئر پاسٹ یعنی کہ ایک اور سال گزرا، پاس میں گزرا. اینڈ اور ای واز پروموٹیڈ اور اسے ترقی دی گئی، ایک پیسو وائس ہے. ای واز پروموٹیڈ اسے ترقی دی گئی ٹو اسسٹنٹ یعنی کہ اسسٹنٹ کے طور پر. از مینرس اس کی اخلاق جو تھا، ہارڈ ورک اور محنت جو تھا، اینڈ آنیسٹی اور جو مخلصی تھی، امپریسڈ متاثر کیا ایوری ون ہر ایک کو. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا لکھا ہوا ریفرنس کہ 10 years later 10 سال بعد، دیٹ سیم ولیج بوائے وہی دیہاتی لڑکا، اوپنڈ کھولا، از اون بزنس اپنے خود کا کاروبار. ڈیلیوری کمپنی ایک ڈیلیوری کمپنی کھولا. ای ناؤ ہائرس ادرس فرام ولیج ابھی، ای مطلب وہ، ناؤ مطلب ابھی، ہائرز یعنی کہ ہائر کرتا ہے مطلب لوگوں کو نوکری دیتا ہے، ادرس یعنی کہ دوسروں کو، فرام ولیج یعنی کہ جو گاؤں سے آتے ہیں، اینڈ اور گیوز دیم اور دیتا ہے، دا چانس یعنی کہ موقع، ای ونس نیڈڈ جو اسے ایک بار ضرورت تھی، یعنی کہ وہ اس طرح کے موقع انہیں دے دیتا ہے جو لوگوں نے اس طرح کے موقع اسے نہیں دیے. وین جب، آسٹ یعنی کہ جب اسے پوچھا، اور ای سکسیڈیڈ کہ وہ کیسے کامیاب ہوا، سکسیڈ مطلب کامیاب ہوا. ای سمپلی سیز وہ سادگی سے کہتا تھا یعنی کہ بڑی آسانی سے کہتا تھا کہ آئی جسٹ ڈنٹ اسٹاپ میں صرف نہیں رکا. صحیح ہے، یعنی کہ میں نے اپنی محنت جو ہے جاری رکھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی مقام دیا ہے. ڈفرینس جو مورل آف دا اسٹوری کیا ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتی ہے. ہارڈ ورک یعنی کہ سخت محنت، اینڈ پیشنس اور صبر، کین ٹرن بدل سکتا ہے، ڈسٹ یعنی کہ گرد کو، انٹو ڈائمنڈس یعنی کہ ہیرے میں. یعنی کہ سخت محنت اور پیشنس جو ہے سب جو ہے بدل سکتا ہے ایک گرد آلود چیز کو، ایک ریت کو، ڈائمنڈ میں یعنی کہ ہیرے میں. اب اسٹڈی کریں گے ڈفرینس ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ ڈسکس ہوئے تھے، یہاں پہ استعمال ہوئے تھے. پہلا جو ہے ٹون، ٹون کہتے ہیں پھٹے ہوئے یا آپ اس کو چاک بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم رپڈ بھی کہتے ہیں اور شریڈڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے ڈفرینس کیوٹک. کیوٹک بیسکلی کیا ہے، ایک ایڈجیکٹو ہے جسے پریشان کن یا بد نظمی والا کہتے ہیں، جسے ہم ڈس آرڈرلی بھی کہتے ہیں اور ٹربیولنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح آتا ہے انفیملر. انفیملر مطلب انجان یا ناواقف، جسے ہم ان نون اور ان ریکگنائزیبل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں ڈفرینس. پھر آتا ہے ڈیٹرمنیشن. ڈیٹرمنیشن کہتے ہیں عزم یا پختہ ارادے کو، جسے ہم ریزولو بھی کہتے ہیں اور پرزرونس بھی کہتے ہیں.
پھر آتا ہے ٹلڈ. ٹلڈ مطلب جوتنا یا زمین کی تیاری یا کاشتکاری بھی اسے کہتے ہیں, جسے ہم پلاؤ بھی کہتے ہیں اور کلٹیویٹڈ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بلیزنگ, بلیزنگ کہتے ہیں جلسا دینے والی, یا تیز, جسے ہم اسکارچنگ اور سیئرنگ بھی کہتے ہیں, صحیح ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں ڈیفرنس. ولیجر, ولیجرز کہتے ہیں دیہاتی یا گاؤں کا رہنے والا, جسے ہم رولر ڈویلر بھی کہتے ہیں اور کنٹری مین بھی کہتے ہیں. سویپنگ, سویپنگ کہتے ہیں جھاڑو دینا یا صفائی کرنا, جسے ہم برشنگ اور کلیننگ بھی کہتے ہیں.